أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے کہ منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کراتے ہو، پیغمبر اسلام کے پاس نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کی یہ حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، لہذا ہر رسول اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ تم مطیع ہو اور وہ مطاع ہو، تم فرمانبردار بنو ان کے۔ باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم، یا اذن سے مراد حکم ہے، باذن اللہ، بحکم اللہ۔ وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا لیطاع، اور اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بعد نے باذن اللہ سے مراد بتوفیق اللہ، اطاعت کی جائے اللہ کی توفیق سے، یعنی وہی اطاعت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے حل بتایا کہ اگر تم سے نالاقی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جیسے اس منافق سے ہوا تھا، اور وہ پھر اللہ کی طرف سے سزا نازل ہوئی اور وہ قتل ہو گیا، تو ان کے رشتہ داروں کو جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کرنی چاہیے تھی کہ اس سے غلطی ہوگی، آپ اللہ سے اس کو معاف کرا دیں، کہ آپ کی اس نے نہیں مانی۔ یہ طریقہ کار تھا تو پھر یقیناً اس کی توبہ قبول ہو جاتی، بجائے جانے کے آ کر جو ہے اپنے ہیلے بہانے کرنے لگے اور الٹا عمر رضی اللہ اور جھوٹ بولنے لگے کہ وہ تو صرف اسلام مقصود تھی اور یہ مقصود تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی طاغوت کے پاس اور وسلم کے فیصلے کے باوجود دوسرے پر فیصلہ لے گئے، جاؤ کا تو آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے خود بھی معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی مانگتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والے اور مہربان پاتے۔ جب توبہ نہ قبول کرتے بلکہ اللہ مہربانی بھی فرما دیتے، انعامات بھی دیتے ہیں۔ یہ ان منافقین کے لیے تھا کہ ان کی معافی کے لیے تھا کہ ان کو چاہیے تھا رسول اللہ کے پاس آتے، خود بھی توبہ کرتے اور وہ بھی۔ نہ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہی کی جائے، لیکن اس سے یہ البتہ بات سامنے میں آتی ہے کہ یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر پیغمبر السلام بھی ان کے لیے استغفار، گناہگار کے لیے استغفار کر لیں۔
اگرچہ یہ واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور یہ آیات نازل ہوئی، لیکن اس سے ایک عمومی حکم بھی نکل آیا کہ کوئی بھی مسلمان جو گناہگار ہے، اس سے نالائقی ہوئی، وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اللہ سے خود بھی معافی مانگے، ندامت ہو، اور رسول اللہ بھی اس کے لیے معافی مانگے، تو یقیناً اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب اگر صرف توبہ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ حکم پیغمبر اسلام کی صرف زندگی تک نہیں تھا، زندگی کے بعد بھی ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی اپنی قبر مبارک میں روضہ اقدس میں زندہ ہیں۔ آج بھی اگر کوئی وہاں حاضری دیتا ہے تو آداب میں سے ایک آیت کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اللہ سے معاف کرا دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقین اللہ کو توبہ قبول کرنے اور رحم والا پائیں گے، یعنی مہربانی بھی اللہ فرما دیں۔ تو یہ نہیں کہ توبہ معافی دے دیں کرا دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، بلکہ اس پر انعامات بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بحر محیط میں علی کرم اللہ جو زمانے کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم نے دنیا سے گئے 5 دن ہوئے تھے، تو ایک اعرابی یا گاؤں سے آدمی آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر گر پڑا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں تو یہ آیت آئی تھی کہ جنا اگر آپ کے پاس آ جائیں وہ گناہ کر کے اور خود بھی معافی مانگے، آپ معافی مانگے، تو یقین توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب میں آیا ہوں، میں آپ تو زندہ ہیں آپ کے قبر میں، تو آپ اللہ سے مجھے معاف کرا دیں۔ حضرت علی فرماتے بہت لوگ جمع ہو گئے تو روضہ اقدس سے آواز آئی، قد غفر لک، اللہ تیری معافی ہوگی، قد غفر لک یا قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، یہ آواز ہے اس میں سے اور مبارک سے۔ اس لیے آج بھی اس آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر روزہ اقدس پر جن کو اللہ حاضری کی توفیق دے، تو وہاں پر یہ اس لیے روزہ اقدس پر جو حاضر ہوتے ہیں ان کو 2 درخواستیں پیش کرنی ہے۔ ایک تو یہی درخواست کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی دلا دیں، اور دوسری درخواست کہ ہمیں قیامت دن ہماری شفاعت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی شرط یہ قرار دیتے ہیں کہ ایمان ہو گئی تب جب رسول اللہ کے فیصلے کو مانو گے۔ فلا و ربی کا، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموا کا، جب تک کہ آپ کو حکم اور منصف نہ بنائیں، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، ہم اختلاف میں اللہ کے نبی کو حکم بنائیں، اور پھر جو نبی فیصلہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر نہ پائے اپنے جانوں میں حرجن تنگی مما قضیت، آپ کے فیصلے سے، بلکہ خوشی خوشی فیصلے کو تسلیم کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کو تسلیم کریں، تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کر کے اس کو تسلیم کر لیں۔ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رسول کے فیصلے، اللہ رسول کا جب آ جائے، اللہ رسول اللہ جب کوئی فیصلہ فرما دے، اول تو آپ ہی کو حکم بنائیں، جو فیصلہ ہے اس میں دل سے تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ ایمان کے لوازمات میں سے، اور ایمان کے لیے شرط ہے یہ، اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس لیے یسلم و تسلیمہ، اس لیے ایمان کی جہاں اور شرائط، ان میں سے ایک یہ بھی کہ انقیاد ظاہری اور باطنی، کہ ظاہر اور باطنی طور پر اللہ کے رسول کا منقاد ہو جائے، تابع ہو جائے، اور بات عمل میں سستی ہو لیکن دل سے تابع ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بہت آسان حل بتایا کہ رسول اللہ کے پاس آ جاتے کہ آپ کا فیصلہ مان لیتے، آپ سے دعا کرا لیتے، استغفار کرا لیتے۔ بنی اسرائیل میں ہوتا تھا کہ اگر گناہ کرتا تو توبہ کے لیے قتل کرنا پڑتا تھا اپنے آپ، کبھی گھروں سے جانا پڑتا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اپنے آپ کو یعنی ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن یہ تو بہت آسان حل ہے، ولو اللہ كتبنا علیہم، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو توبہ کے طور پر، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعل اللہ قلیل منہم، تو تھوڑے سے لوگ یہ کام کرتے، جو مخلصین یا عاشق کامل ہوتا وہی کرتے، اور کوئی بھی نہ، کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سختی نہیں رکھی اس میں، بھئی یہی ہے کہ خود بھی معافی مانگو، رسول اللہ سے گزارش کرو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی ان لوگوں نے، لہذا ان کے لیے تھا کہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر وہ کرتے وہ کام جس کا ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی یہ جو اوپر نصیحت کی ہے، تو رسول اللہ کے پاس آنا اور آپ کی بات تسلیم کرنا، لکان خیر لہم،
کہ ان کے حق میں بہتر تھا، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ تھا تثبیتا، ثابت قدم رہنے کے لیے زیادہ مؤثر اور زیادہ ثابت قدمی کے لیے دین پر یہ چیز جو نا معاون تھی، اشد تثبیتا، کہ اگر وہ رسول اللہ کی بات مانتے تو اس سے خیر بھی اور دین پر بھی جم جاتے وجلاۃ من لدنا عظیما، اور ہم اپنی طرف سے بہت بڑا ثواب بھی اس پر دیتے ہیں، وَلَهَدِينَهُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کا راستہ بھی بتاتے، یعنی کتنے بڑے انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور آپ کی بات ماننے اور آپ سے معافی کرانے کے پر کتنا کچھ ان کو مل جاتا ہے، اندازہ کیجیے۔ اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیں، مَن یُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین نبی، والصدیقین صدیق، والشہداء شہداء، والصالحین اور نیک لوگ، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس آیت مبارکہ اگرچہ اس کے پچھلے مضمون کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ بھائی اگر ان بڑوں کے ساتھ تم نے ملنا ہے، چار بڑی جماعتیں جن میں انبیاء السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ اگر ملنا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کر لو، نہ فرمانی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ویسے اس کا شان نزول یہ لکھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر السلام کے غلام ہے، اس طرح اور بھی کئی اس قسم کے لوگوں نے وسلم سے درخواست کی کہ دنیا میں جب چاہتے آپ کی زیارت کر لیتے، اتنی بے چینی گھر ہو جاتی، پھر آ جاتے مسجد نبی میں، آپ کو دیکھ لیتے، دل سکون پکڑ لیتا ہے، لیکن آخرت میں تو آپ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو ہم اس وہاں ہمارا کیا بنے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں بھی قریب رہیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، چنانچہ اس کے کئی طریقہ کار ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ کھڑکی ایسی ہوگی جس میں سے کھول کر جب چاہیں گے زیارت کر لیں گے وسلم کی، اور ایک یہ ہوگا کہ وہ ان کی جو نا اس میں آ جائیں گے جنتوں میں، پیغمبر سلام اور جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹوں کی جنتوں میں آ جائیں گے، اور تیسرا ہے کہ چھوٹے ان کی جنتوں میں بھی چلے جائیں گے۔ اس طرح ملاقاتیں برقرار رہیں گی اور ان زیارتیں بھی ہوتی رہیں گی، یہ ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ مطیعین کا گروہ ہے، مطیعین یعنی جو فرض واجب سنت موقدہ پر اس پر عمل کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اور انبیاء السلام نبیین، نبی جس پر وحی آتی ہے، اس کا تو اب دروازہ بند ہے، اور صدیقین، صدیق جس کا ظاہر باطن ایک ہو اور جس کا کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور شہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، صالحین نیک بخت جو پوری شریعت پر عمل کی پوری کوشش کرتے ہیں، مستحب سنت اور ان پر بھی عمل کرتے ہیں، وہ صالحین کا گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اصل میں اس میں وہ روایت بخاری کی بنیاد ہے، المرء من احبہ، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا۔ زیادہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی نفل نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں، تو لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو میرا کیا شکل، المرء من احبہ، اس سے محبت کرتا ہوں انہیں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا انبیاء السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو یہ مطیعین کا گروہ ہے جن کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، انبیاء السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء، صدیقین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس گروہ کے سب سے بڑے ہیں، اور شہیدوں میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، صالحین جو نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت، خوب ان کی رفاقت، دنیا میں بھی ان کی رفاقت جو نا اور ان کی صحبت مفید ہے اور کارآمد، اور آخرت میں بھی حسن اولئک رفیقا، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ مطیعین اس قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اپنے فضل سے ملا دیں گے ان کے ساتھ، محبت کی بنیاد پر، کفا باللہ علیما، اور اللہ کو خوب اس بات کا، اللہ کافی ہیں خبر رکھنے والے اور علم والے، اللہ کو خوب علم ہے۔ لہذا اگر قلب میں، مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے نا نیک لوگوں کی محبت ہونی چاہیے، انبیاء السلام کی محبت، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اور صدیقین میں تمام بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں، 14 میں جنہوں نے بھی جو شہید ہوئے، احد والے، یہ سب شامل ہیں، صالحین میں باقی ساری امت کے نیک لوگ شامل ہیں، ان سے محبت کرے، ان کے خلاف دل میں بغض، کینہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ملا دیں گے، باوجود کہ عمل نہیں ہے، کیونکہ ذال فضل من اللہ،
کہ اللہ کا فضل ہے اور فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں بڑی اہم چند باتیں بتائی ہیں کہ کس طریقے پر جو ہے وہ ایک مومن کو اور ایک مطیع اور نیک انسان کو کس طرح انسان کو رہنا چاہیے، اور اس کے دل میں اللہ رسول کے احکام کی کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے، اور اپنے انجام کے لیے ان تمام چار جو بڑے گروہ ہیں ان کی محبت ہو۔ تو مطیعین جو ہے وہ ان چار جو بڑے منعم علیہم گروہ ہے ان کے ساتھ ان کو شامل کر دیا جائے۔